کتنے بہت مختصر سا عرصہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا, اے جبرائیل جاؤ میرے خلیل کو پکڑ لو, ابراہیم علیہ السلام, پوچھو جاؤ. حضرت جبرائیل آئے, کہتے ہیں الک حاجت یا خلیل اللہ, اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو مجھے بتا دیجئے, کیا کروں میں؟ ابراہیم علیہ السلام کا توکل اور یقین سب سے اعلیٰ ہے. کہتے ہیں ہاں حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں, میرے مولا سے, ہاں میرے رب سے, وہ جانتا ہے. یہ انبیاء کرام کا ایمان ہوتا ہے. ہاں انبیاء کرام کا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہٹے, رب تعالیٰ فرماتا ہے قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم, اے آگ ہمارے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. اللہ کا یہ حکم آنا تھا, حدیث پاک میں ہے, وہ آگ ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام اتنی ٹھنڈک میں بیٹھے ہوئے تھے جیسے باغیچے کی ہوائیں چلتی ہیں, ٹھنڈے باغیچے کی. لیکن اتنا ہی نہیں, اس وقت دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی سب ٹھنڈی ہو گئی تھی, سب ٹھنڈی تھی. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا, یا نارو, اے آگ. تو دنیا میں جہاں آگ تھی سب نے کہا کہیں ہمارے لیے تو حکم نہیں ہے. اللہ نے آگ کو مخاطب فرمایا, ہر آگ ٹھنڈی ہوئی تھی. پتہ یہ چلا کہ نبی کے وسیلے سے ہر آگ ٹھنڈی ہو ہی جاتی. نبی کو جس آگ میں ڈالا جا رہا تھا وہ بابل عراق میں تھی, لیکن اللہ نے فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا, تو دنیا بھر کی آگ ٹھنڈی ہوئی. یہ انبیاء کرام کے صدقے اور وسیلے سے ملنے والے فائدے ہیں. اب سنیے, ابراہیم علیہ السلام کو وہاں کب تک رکھا گیا؟ کئی روایت ہیں, 3 دن تک تھے, بعض میں ہے 40 دن تک تھے. اس کے بعد سبوں نے سوچا کہ اب تو ابراہیم کا سب کچھ ختم ہو گیا ہوگا, راکھ ہڈیاں بھی جل گئی ہوں گی, چمڑے سب جل گئے ہوں گے, تمام چیزیں اب خاک میں مل گئی ہوں گی. ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے اوپر قیاس کیا ہوگا, اپنے اوپر دیکھ کر کے سوچا ہوگا ہماری انگلی جاتی ہے تو جلتی کیسی ہے. اسی لیے میں نے چند دن پہلے کہا تھا, نبیوں کے کسی بھی کام کو اپنے اوپر مت سوچنا, ہم جیسے ہیں ویسا ہو جائے گا نا. ان کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو اللہ انہیں عطا کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کھلی تو کپڑے جھٹکتے ہوئے باہر نکلے. بدن کا بال تو چھوڑو, کپڑے کا رواں بھی نہیں جلا تھا, کپڑے کا رواں بھی نہیں جلا تھا, صحیح سلامت باہر آئے. یہ دیکھ کر کے جتنے تھے سب وہاں ایمان لے آئے. ہم ابراہیم کے خدا پر ایمان لاتے ہیں. ہاں اب سنو میرے عزیزو, اب خدا کون ہے؟ ایک تو وہاں دیکھا مار رہے ہیں کلاڑی سے اور کوئی بچا نہیں رہا ہے, اور یہاں آگ میں ڈالا جا رہا ہے فوراً رب بچا رہا ہے. وہ ہمارا خدا ہے. قرآن یہی بتاتا ہے, اس خدا کی عبادت کرو جو تمہارے لیے آگ ٹھنڈی کر سکتا ہے. میرے عزیزو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو, اور جو بنی ہوئی چیزیں ہیں دنیا کی, یہ تمہارے خدا ہو کیسے سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ان کا پاگل پن تو دیکھو, آٹے کے خدا بناتے, عرب والے بھی یہی کام کرتے تھے, آٹے کے خدا بناتے تھے اور ان کی عبادت بھی کرتے ہیں, پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں, اور راستے میں جہاں بھوک لگے اسے بھون کے کھا بھی لیتے ہیں. یہ عرب میں ہوتا تھا, اور یہاں پر بھی ہوتے, شکر کے خدا بنتے ہیں. جہاں تھوڑا بہت میٹھا کھانے کی کوشش ہو, شوق ہو, کبھی منڈی توڑ کے کھا لیں, کبھی ہاتھ توڑ کے کھا لیں. تو یہ کتنا برا لگتا ہے کہ خدا کو کھا رہا ہے آدمی, اپنے خدا کو کھا رہا ہے. یا تو پھر جس کو یہ بناتے ہیں, جس کے لیے اتنی عظمت اور احترام, اس کو لاتوں سے کچل کچل کے بناتے ہیں, کیچڑ گوندتے ہیں. جا کر کے دیکھو ذرا, اپنے ہاتھوں سے لاتوں سے بناتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کی عبادت کرتے ہیں. پھر تھوڑے ہی دن کے بعد اس کو پانی میں بھی بہاتے ہیں. یہ کیسی ایک مینٹلٹی ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. میں کسی کے مذہب پر جرح نہیں کرنا چاہتا, اپنے اپنے مذہب میں رہو, لیکن خدا کے ایک ہونے پر میں دلیل ضرور دوں گا. حق بات ہے, یہ کہہ کر کے ہم رہیں گے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو جس نے کائنات کے ہر ذرے کو پیدا فرمایا, جس نے قیامت کے متعلق بھی قرآن میں ذکر فرمایا. اب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے, آپ کا لباس تک نہیں جلا تھا, نہیں جلا. اب نمرود کی بیٹی کے متعلق ہے کہ وہ ایمان لائی,
ابراہیم علیہ السلام سے کہا بابا تم اب یہاں سے نکل ہی جاؤ. اب کیا کر سکتے تھے؟ مارے تو مرے نہیں، جلائیں تو نہ جلے، چھٹکارا ہی اچھا ہے کہ جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام گاؤں چھوڑ کے چلے آئے. انہوں نے کہا کہ بہت فتنہ ہوگا، تم چلے جاؤ بہتر ہے. ابراہیم علیہ السلام اس شہر کو چھوڑ کر پھر مصر تشریف لائے. یہاں پر بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فطرت میں جلانے والی آگ کو ٹھنڈی کر دی. فطرت آگ کی کیا ہے؟ ہر چیز کو جلاتی. آگ کیا تمہیں پہچانتی ہے؟ کیا آگ میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈالیں تو نہیں جلا، وہ بچہ ڈالے تو جل جائے، عورت ڈالے تو جل؟ آگ کسی کو پہچانتی تھوڑی نہیں. ہمارا یہ سوچنا ہے، بلکہ آگ ہر چیز کو پہچانتی ہے. فرمایا مفسرین نے کہ رب تبارک و تعالی جیسے اسے حکم فرماتا ویسے وہ کرتی ہے. اس کی فطرت میں اگرچہ جلانا ہے، لیکن مولا اگر فرما دے اسے نہ جلا، نہیں جلائے گی، نہیں جلائے گی. اسی لیے جہنم کی آگ اللہ نے بنایا ہے. اگر حکم فرما دے اے جہنم کی آگ اسے نہ پکڑ، یہ میرے حبیب کا غلام ہے، نہیں جلائے گی. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ جب غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے گزر رہا ہوگا. پل صراط کہاں ہے؟ پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا ایک برج ہے جس سے جنت میں جائیں گے. تو ایک سچا عاشق رسول گزر رہا ہوگا تو جہنم کہتی ہے بابا تو جلدی گزر جا، جلدی چلا جا، تیری وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. تو جلدی چلا جا، میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. یعنی وہ اپنی تپش بھی حضور کے غلاموں کو نہیں دینا چاہتی. رب تبارک و تعالی ہمیں حضور کے سچے غلاموں میں شامل رکھے. آخری بات یہ سن لیجئے، قرآن عظیم کے برکات سے میں عرض کروں، آگ کے جلانے کے متعلق تفسیر میں ایک بات یہ بھی رکھی گئی، ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو تو نہیں جلائی، کپڑے کو بھی نہیں جلائی. کپڑا کون سا تھا؟ کپڑا کیا لوہے کا پہن کے گئے تھے یا پھر فائر پروف کپڑا پہنے تھے؟ اس زمانے میں کوئی ایسی چیز تھی نہیں. ہاں بس اس کپڑے کو نسبت ابراہیم خلیل اللہ سے تھی، نبی کے جسم سے لگا تھا اس لیے وہ بھی بچا. تو کپڑا تو عام ہی رہتا ہے، جلتا ہے، لیکن نبی کے جسم سے لگا ہے تو نہیں جلا. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہو جاؤ رسول عربی کے غلامی میں، تاکہ ان سے قریب ہونے پر تم بھی جلنے سے محفوظ رہو گے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اس آیت کی تاثیر اتنی ہے آج بھی. یہ میری تجربے کی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور آپ سب کو اجازت بھی دیتا ہوں، کبھی بھی اگر گھر میں کسی کو شدت کا بخار آئے، تیز بخار آئے، پانی لو اور یہ آیت کریمہ پڑھو، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. 7 مرتبہ پڑھ کر اس کے جسم پر چھینٹے مارو، انشاءاللہ بخار فوراً چلا جائے گا. اس آیت کا اثر موجود ہے. ہمارے پاس قرآن شفا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے اس میں حل فرمایا. آگ ہی ہے، بخار کس چیز سے آتا ہے؟ گرمی ہے. فرمایا یہ تپش، یہ گرمی، حضور نے فرمایا اس کا علاج پانی ہے. بخار کا علاج پانی ہے. ہاں بس چھینٹے مارے، اس آیت کریمہ کی برکت دیکھنا، انشاءاللہ بخار چلا جائے گا. میرے تجربے میں کوئی بہت بڑا پرہیزگار آدمی نہیں، ایک نکما آدمی، لیکن کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ آیت کریمہ کا اثر یہ ہے کہ جب بھی ہم نے یہ پڑھا ہے بخار چلا گیا ہے. ہمارا اثر نہیں، قرآن کا اثر ہے، اللہ کے کلام کا اثر ہے. باقی رہی بات سورہ حج کی تو میں تفسیر کر ہی نہیں سکا، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر اللہ تعالی ہمیں ان آیات بینات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب قدیر ہمیں قیامت کی تیاریوں میں مصروف فرمائے، ہم سب کو دنیا کے غفلت سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.